بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک ہیں صفات ذات اور ایک ہیں صفات افعال، صفات الذات و صفات الفعل۔ جو ذات باری کی صفات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفات جمال اور ایک ہے صفات جلال۔ صفات جمال سے کیا مراد ہے؟ صفات جمال سے مراد ہے، جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، یعنی وہ صفات کہ جو اللہ میں ثابت ہیں، یقیناً وہ خوبصورت ہیں، تو اس لیے انہیں صفات جمال کہا جاتا ہے، یا صفات ثبوتیہ بھی کہتے ہیں۔ صفات جمال یا صفات ثبوتیہ، جمالی صفات یا صفات ثبوتیہ ایک ہی بات ہے، جیسا کہ اللہ کا عالم ہونا، اللہ کا قادر ہونا، اللہ کا ازل سے ہونا یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اللہ کا ابد تک ہونا یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان تمام صفات کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں اور یہ جمالی صفات ہیں۔ دوسری صفات ایسی ہیں کہ جن سے اللہ کی ذات پاک و پاکیزہ ہے، منزہ ہے، وہ اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، انہیں صفات سلبیہ بھی کہتے ہیں اور انہیں جلالی صفات بھی کہتے ہیں۔ جل شأنہ یعنی اللہ کی ذات اس سے برتر ہے کہ اس کے اندر یہ صفت پائی جائے، جیسا کہ جہالت اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، عاجز اللہ کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، جسم ہونا اللہ کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، محل حوادث نہیں ہے یعنی اس کے اندر کوئی چیز نہیں رونما ہو رہی ہے، وہ حلول نہیں کرتا ہے، وہ کسی چیز کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو ان تمام صفات کو صفات سلبیہ بھی کہتے ہیں، ان کو صفات جلالی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہیں صفات افعال۔ صفات افعال وہ ہیں کہ جب اللہ سے فعل صادر ہوتا ہے تبھی اس کے اوپر یہ صفت منطبق ہوتی ہے، جیسا کہ خالقیت ہے، رازقیت ہے۔ جب اللہ کی ذات خلق کرے گی تو اسے خالق کہا جائے گا، جب اللہ کی ذات رزق دے گی تو اسے رازق کہا جائے گا، جب اللہ کی ذات زندہ کرے گی تو اسے محیی کہا جائے گا، جب کسی کو موت دے گی تو اسے ممیت کہا جائے گا۔ اور اللہ کی جتنا بھی صفات ہیں، چاہے وہ صفات ذات ہوں یا صفات فعل ہوں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، وہ محدود نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات لا محدود ہے تو اس کے صفات بھی لا محدود ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات عین ذات ہیں، ذات کے علاوہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ذات ہے اور اس کی ایک صفت ہے، نہیں، بلکہ وہی صفت ہی عین ذات ہے اور عین اللہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی اسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔